افغان طالبان کے خلاف جنگ کے دوران امریکیوں کا ساتھ دینے والے ہزاروں افغان باشندے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پناہ گزینوں کے متعلق صدر بائیڈن کی پناہ دینے کی اسکیم معطل کیے جانے کے بعد شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد اس وقت پاکستان میں مقیم ہے جو امریکی ویزوں کے انتظار میں تھی۔ ٹرمپ کی جانب سے پناہ گزینوں کے لیے اسکیم کی معطلی کے بعد ان افغان شہریوں کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے 20,000 سے زائد افغان باشندے امریکہ میں آباد ہونے کی منظوری کے لیے پاکستان میں منتظر بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی پناہ گزینوں کو آباد کرنے کی پالیسی کے تحت امریکہ کے ویزے اپلائی کر رکھے تھے، لیکن نئے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بائیڈن کی اسکیم معطل ہونے کے بعد اب حکومت پاکستان ان 20,000 افغانیوں کو مزید پناہ دینے کے لیے راضی نہیں اور انہیں واپس افغانستان بھیجنے کی کارروائی شروع کر رہی ہے۔ دوسری جانب ان پناہ گزینوں کو خدشہ ہے کہ اگر انہیں ان کے ملک واپس بھیجا گیا تو افغان طالبان حکومت ان کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دے گی، چونکہ انہوں نے افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ حکومت پاکستان نے ان افغان باشندوں کو ملک چھوڑنے کے لیے ڈیڈ لائن دی تھی جو اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ ایسے میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستانی حکام سے افغان پناہ گزینوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کی اپیل کی ہے۔ فاطمہ ان لاکھوں شہریوں میں شامل تھی جو 2021 میں طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ افغانستان سے فرار ہو گئے تھے۔ فاطمہ طالبان کے اقتدار میں آنے تک کابل میں ایک غیر منافع بخش امریکی تنظیم کے لیے کام کرتی تھی۔ وہ اب اسلام آباد میں مقیم ہیں اور مصائب کا شکار ہیں۔ ان کے پاکستانی ویزے کی میعاد ختم ہونے میں کچھ دن باقی بچے ہیں اور حکام ان کی تجدید کی درخواست پر کارروائی کر رہے ہیں۔ فاطمہ نے بتایا کہ میں اپنے ویزے کی تجدید کے بارے میں فکر مند ہوں، کیونکہ اگر بر وقت تجدید نہ کی گئی تو حکام مجھے اور میرے خاندان کو غیر قانونی طور پر ملک میں رہائش پذیر ہونے پر گرفتار کر لیں گے۔ یاد رہے کہ پاکستانی پولیس غیر دستاویزی افغان مہاجرین کی تلاش میں اس عمارت پر چھاپہ مار چکی ہے جہاں فاطمہ رہائش پذیر ہے۔ تاہم وہ اس وقت عمارت میں موجود نہیں تھی، لیکن ان کے بھائی کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ بعد میں ہم نے انہیں اپنی ویزے کی تجدید کی درخواست کی رسیدیں اور ثبوت دکھائے، لیکن پولیس نے تعاون نہیں کیا۔ وہ اب حکام کی نظروں سے چھپ کر رہنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان میں افغان باشندوں کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کے بعد حکومت پاکستان نے گزشتہ 40 سالوں میں ملک میں داخل ہونے والے تقریباً 40 لاکھ افغانوں کو وطن واپس بھجوانے کے لیے بڑے پیمانے پر ایک اقدام کا آغاز کر رکھا ہے۔ پاکستانی حکام نے گزشتہ سال سفری دستاویزات کے بغیر مقیم غیر ملکیوں کو کچھ رعایت دی تھی، تاہم اب حکومت نے غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم غیر ملکی شہریوں کو نکالنے کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے۔ اس دوران جنوری اور فروری میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی تلاش کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ ماہر قانون اور انسانی حقوق کے کارکن عمر گیلانی نے بتایا کہ اسلام آباد اور قریبی شہر راولپنڈی میں مقیم افغان مہاجرین کو زبانی طور پر 28 فروری تک پاکستان چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پاکستان میں مہاجرین کی وکالت کے لیے کام کرنے والی ایک وکیل منیزہ کاکڑ نے بتایا کہ اس علاقے میں افغان شہریوں میں غیر یقینی اور خوف پایا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال کے آغاز سے اسلام آباد میں 1,000 سے زائد افغان شہریوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور 18,000 سے زائد کو حکومتی احکامات کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک افغان پناہ گزین 28 سالہ امین کا تعلق کابل سے ہے۔ انہوں نے افغانستان میں طالبان کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے برسوں گزارے ہیں۔ طالبان کے آنے کے بعد انہیں بھی سرحد پار پاکستان بھاگنا پڑا۔ امین نے بتایا کہ انہیں امریکہ لے جائے جانے میں صرف چند دن باقی تھے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پناہ گزینوں کی آباد کاری کے پروگرام کو معطل کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے کے بعد گزشتہ ماہ ان کی امریکہ روانگی روک دی گئی۔ تقریباً 20,000 افغان امریکی حکومت کے ایک پروگرام کے ذریعے امریکہ میں دوبارہ آباد ہونے کی منظوری کے لیے پاکستان میں منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امین نے بتایا کہ ہم نے برسوں تک امریکیوں کے ساتھ کام کیا، ہم نے افغانستان میں ان کی مدد کی اور حمایت کی، ہم نے انہیں اپنی زندگی کا ایک حصہ دیا اور انہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا تاکہ ہم امن سے رہ سکیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان کے اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔
اسلام آباد افغانستان میں طالبان حکام کو تحریک طالبان پاکستان کی کارروائیوں کو کنٹرول کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ٹی ٹی پی ایک کالعدم عسکریت پسند گروپ ہے جو 2007 میں تشکیل پایا تھا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے اس متعلق اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان باشندے بہتر انسانی سلوک کے مستحق ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن عمر گیلانی کا کہنا ہے کہ جب بھی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہوتی ہے تو پاکستان میں لاکھوں افغان مہاجرین کو دباؤ ڈالنے کے لیے یرغمالیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم پاکستانی وزارت خارجہ نے پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے ساتھ ناروا سلوک کے حوالے سے افغان ناظم الامور کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کابل پر زور دیا کہ وہ افغان شہریوں کی آسانی سے وطن واپسی میں سہولت فراہم کرے۔ پاکستان میں یو این ایچ سی آر کی اعلیٰ نمائندہ فلپا کینڈلر نے بتایا کہ پاکستان نے ستمبر 2023 سے گزشتہ سال کے آخر تک 8 لاکھ افغان مہاجرین کو پہلے ہی واپس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر 2024 تک پاکستان نے 2.8 ملین سے زائد افغانوں کی میزبانی کی، جن میں سے 69% مہاجرین پناہ گزینوں کے لیے مخصوص مقامات سے باہر رہتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔